السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سیشن 8 آف جنریشن وائز سیریز. ہم بات کریں گے کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی 6 اپروچز کے اوپر. پہلا سوال تو اس میں یہ کہ انسان کائنات کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہی کیوں ہے. اس پہ گزشتہ سیشن میں بھی ہم بات کر چکے ہیں. جیسے آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ چھوٹے بچے بڑوں کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑے بہن بھائیوں کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں. سو انسان کے اندر فطرتاً ایک کمال پرستی، ایک کمال پسندی پائی جاتی ہے. ایک گروتھ کا پیٹرن ہے جو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے. اور اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس مادی کائنات میں وہ زندہ ہے، اس کائنات کا اور انسان کا آپس کا باہمی ربط کیا ہے، اس کائنات کا آغاز و انجام کیا ہے، تو انسان کے لیے یہ طے کرنا واضح ہو جائے گا کہ اس نے کس ڈائریکشن میں کتنا گرو کرنا ہے اور کن کمالات کو حاصل کرنا ہے. ایک اور اہم چیز جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ انسانوں کی سوسائٹیز کے لیے جتنے بھی سسٹمز ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب اس ایک آئیڈیالوجی کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان کا اور اس کائنات کا رابطہ کیا ہے. اور جتنے بھی عقائد مرتب کیے جاتے ہیں، جتنے بھی بلیف سیٹس ہوتے ہیں، وہ اس ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہیں، چاہے وہ مذہبی عقائد ہوں، غیر مذہبی ہوں عقائد ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں. سب کے سب اپنے بیک اینڈ پہ صرف اس ایک آئیڈیالوجی پہ اسٹیبلش ہوتے ہیں کہ انسان کا اور اس کائنات کا آپس کا رابطہ کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس کل 6 طرح کی نظریات موجود ہیں. پہلا نظریہ جس پہ پورا ویسٹرن کلچر ڈیولپڈ ہے، اسے ہم کہیں گے جہاں بینی مادی، یعنی کائنات کی صرف وہ توجہ قابل قبول ہوگی اس نظریے کے نزدیک جو ہماری 5 سینسز میں آتی ہے. اور جو میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں چونکہ وہ ہمارے مادی تجربے میں نہیں آ سکتی، ہم 5 سینسز سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم انہیں قبول نہیں کریں گے. جو یہ میٹیریل ورلڈ ہمارے سامنے ہے بس یہی کائنات ہے. اسی لیے ان لوگوں نے کائنات کے آغاز کو بگ بینگ تھیوری سے ریلیٹ کیا کیونکہ وہ ایک مادی تجربہ ہے. دوسرا نظریہ جہاں بینی عرفانی. ان لوگوں کے نزدیک جو بیس لائن ہے ایکسیپٹنس کی وہ ان کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے. کائنات کی تفسیر یہ لوگ اس طرح سے کریں گے کہ جو غیر مادی حقائق ان کے مشاہدے اور وجدان کے تجربے میں آتے ہیں صرف ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس لیے تصوف میں جن افراد نے اس تشریح کو قبول کیا وہ پھر بہت زیادہ ترک دنیا کے قائل ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک کائنات کے حقائق اس میٹیریل ورلڈ سے بڑھ کر کچھ اور تھے. تیسرا نظریہ ہے جہاں بینی کلامی. اس نظریے کے مطابق صرف کائنات کی اس تفسیر کو ایکسیپٹ کیا جائے گا جو کہ متون دینیہ یعنی ریلیجیس ٹیکسٹ کی بنیاد پر ہے، جو الہامی کتابوں اور دیگر مذہبی ذرائع سے ہم تک انفارمیشن کائنات اور اس کی حقیقت کے بارے میں پہنچی ہے، صرف اس انفارمیشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ہے فلسفہ. فلسفے کا اصل موضوع ہی وجود اور وجود کی پراپرٹیز کے بارے میں بحث کرنا ہے، صرف عقلی دلائل کی بنیاد پر. فلسفے کا ایک مکتب فکر حکمت مشاء ہے. ان کے نزدیک کائنات کی صرف وہ تفسیر قابل قبول ہے جہاں تک عقل کی رسائی ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم صرف عقل اور دلیل و برہان کی روح سے منطقی اعتبار سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں انہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے. حکمت مشاء کے بانی ارسطو ہیں اور بعد از اسلام حکمت مشاء کو ابن سینا نے پروان چڑھایا. فلسفے کا دوسرا مکتب حکمت اشراق ہے. حکمت اشراق یہ کہتا ہے کہ ہر قسم کی عقل اور ہر شخص کی عقل قابل اعتبار نہیں ہو سکتی، صرف اس عقل پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزر چکی ہو، جو عقل خود ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے پاک ہو چکی ہو، پھر اس کی پیروی کی جا سکتی ہے. اس نظریے کے بانی افلاطون ہے اور بعد از اسلام شیخ شہاب الدین سہروردی فلسفہ اشراق کے بانی ہے. فلسفے کا تیسرا مکتب فکر اور بزرگ ترین اور بلند ترین مکتب فکر حکمت مطالعہ ہے جو کہ ملا صدرہ شیرازی نے ڈیولپ کیا. حکمت مطالعہ کے اثرات مشرقی اور مغربی فلسفے دونوں پر بہت زیادہ رہے اور ملا صدرہ کے بعد جتنے بھی فیلسوف آئے ان کی اکثریت حکمت مطالعہ کی پیروکار رہی. ملا صدرہ نے یہ ثابت کیا، یہ نظریہ دیا کہ قرآن، عرفان اور برہان یعنی عقل تینوں کا منہج ایک ہے اور تینوں ایک ہی سمت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے انسان کو ایک ہی حقیقت کی طرف لے کر جاتے ہیں. قرآن اور عرفان اور برہان ان تینوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. جہاں ایک عارف اپنے وجدان سے پہنچتا ہے اسی حقیقت کو فلسفی اپنے برہان سے درک کر لیتا ہے اور قرآن ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے. حکمت مطالعہ کی مزید کچھ تفصیلات ہم آئندہ موضوعات میں بیان کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.